إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آپ کی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمارے لیے نکالا کہ آج یہ نوجوانوں کا گیدرنگ ہے. میں کچھ پوائنٹس آج پہ کچھ شکر بھی کروں گا کیونکہ ہمارا ریاست ایک جو ادارے ہے میٹھی ہے وہ والدین جیسے ہے, تو ہم شکر بھی کرتے ہیں اور جب آپ لوگ کام کرتے ہیں تو انکریج بھی کرتے ہیں. ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوا ہے سوسائٹی میں اسپیشلی, یہ تو کانٹرڈکشن ہے. یہاں پہ کہتے ہیں سیکیورٹی ریزن نہیں ہے, وہاں پہ انٹیریئر منسٹری کہتے ہیں سیکیورٹی ریزن ہے. تو کیا ابھی آپ بریگیڈیئر صاحب, سب سے پہلا کویشچن میرا یہ ہے, میں ساتھ ساتھ اپنی بات بھی کروں گا کیونکہ بہت زیادہ جو یوتھ نے بہت زیادہ اسٹرگل کیا ہے اور یوتھ پہ جو فتوی بازی ہوتی ہے سوسائٹی کی طرف سے, جو میں نے کانسیپٹ کا بات کی کہ ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوئے, اس کانسیپٹ کو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ختم کر دیں اس کانسیپٹ کو. ماں جیسی ہے مٹی, ہماری ماں جیسی ہے. میں نے 6 سالوں سے ایک ڈی پی لگائی ہے فیس بک اکاؤنٹ پہ, میں نے پاکستان کا جھنڈا یوں چھوا ہے, میں وہ پکچر چینج نہیں کر سکتا. تو پھر جب ہم پہ ایسے فتوے آتے ہیں ہم ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں, پھر مجبور ہو جاتے ہیں ہم کسی ایسی بات کہنے نے اس پروٹیسٹ میں شرکت کی. حالانکہ میں نے ان کو انویٹیشن بھی نہیں دی تھی, اس اسپیشل انویٹیشن, اور وہ اوپن انویٹیشن پہ آئے تھے. اگر وہ ہماری آواز بنتے ہیں اسمبلی کے فلور پر تو اس میں کوئی مذائق کوئی غلط بات ہے, اس میں ان کا بھی مسئلہ ہے, وہ بھی حق رکھتے ہیں. تو یہ بات ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ ختم کیا جائے جس طرح بھی ہو سوسائٹی سے, یا آپ لوگ کوئی آفیشیل بیان دیں کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیونکہ مجھے دھمکیاں مل گئی, مجھے پتہ ہے کہ جب میں نے کیس کیا اسلام آباد ہائی کورٹ جا رہی ہے, ایلیگل کام ہے, اینٹی اسٹیٹ کام ہے. تو میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا کیونکہ ان سب سے میں نے اجازت لی ہے. یہ ایشوز بہت زیادہ ہے, میں ابھی کل کر کہوں گا کیونکہ ضلع کرو میں ایک ذمہ دار شخصیت کے سامنے ہم بیٹھے ہیں. تو دوسری بات یہ پیس, ہم چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں امن ہو, صرف ضلع کرو میں نہیں, مہمن میں, خیبر میں, وزیرستان میں انجوائے کریں. ہمیں وہ لوڈ شیڈنگ اس طرح نہ ہو جس طرح اسلام آباد میں لائٹ ہے لوگوں کے لیے, انٹرنیٹ سروسز ہے, وہاں پہ پکنک پوائنٹس ہے, وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے لیے سکولز ہے آزاد میں, کیونکہ ہم نے قربانیاں دی ہے. ہم جب سے پاکستان آزاد ہوئے ہم جنازے اٹھا رہے ہیں, اور میں نے اپنے آنکھوں سے 3 دھماکے دیکھے ہیں, انسانی اعضاء کے ٹکڑے میں نے دیکھے اپنی آنکھوں سے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں پیس ہو. جب پیس ہو تو ایجوکیشن ہو, کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اب پیس ابھی تک کیوں, مطلب جب ہم وہاں پہ جو رہائشی ہوتے ہیں اسلام آباد کے, ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ آ جائیں ضلع کرو میں, بہت خوبصورت علاقے آپ دیکھیں. وہ ہمیں کیا جواب دیتے ہیں کہ وہاں پہ ہم ڈرتے ہیں, راستوں میں ڈرتے ہیں اور علاقے میں ڈرتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ پیس ہو, امن ہو, اور جو چلے گئے تو باہر کے لوگ تیار نہیں ہے یہاں پہ. تو ٹورزم کیسے ڈیولپ ہوگا جب پیس نہیں ہوگا, جب اس طرح کے ڈراؤنا ایک سچویشن ہوگا. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ایک پیسفل انوائرمنٹ ڈیولپ ہو سیکیورٹی کی طرف سے, تاکہ ہم باہر کے لوگوں کو جب انوائٹ کرتے ہیں اس سے ٹورزم بھی ڈیولپ ہوگا. جب ٹورزم ڈیولپ ہوگا تو بہت زیادہ ایک برننگ ایشو ہے لینڈ ڈسپیوٹ. اگر ہم نے سالو نہ کیا گیا تو یہ بلشیل, کنجلے جائے, یہ جو ہے ہندو ڈانٹ جسے کہتے ہیں, یہ علاقہ تقریباً ڈی پی او کے ساتھ ہمارا میٹنگ تھا 2-3 دن پہلے, ان کے میدان گرم ہو سکتا ہے. تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بلشیل اور بشمول آپ میوچل کوارڈینیشن کے تحت جو ضلعی انتظامیہ ڈی سی, ڈی پی او, پارلیمنٹیرینز, ملٹری آفیشلز, آپ سب ساتھ مل کر ایک کمیشن کا مطالبہ کریں صوبائی حکومت سے, تاکہ لینڈ ڈسپیوٹ سالو ہو جائے بلشیل کے مقام پر. تو اور بھی ہو سکتے ہیں. تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ لینڈ ڈسپیوٹ کا کوئی حل نکالیں, تاکہ اس سے تو ٹورزم کی تو بات ہو گئی آلریڈی. کرنل صاحب نے جب آرمی کے لوگوں سے رابطہ کیا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا یہ مسئلہ نہیں, یہ پولیس کا مسئلہ ہے, یہ پولیس یہ جو جنگ بندی ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں, کیونکہ جنگ بندی ہم کنٹرول, کیونکہ ابھی ضلع ہے پولیس کا. تو آپ لوگ اگر چاہے تو کچھ کرے, کیونکہ جو سپیریئر پاور ہے, جو سپریم ادارہ ہے وہ آرمی ہے, اور ہمارے جو باقی انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ آپ لوگ تعاون کریں پولیس کے ساتھ, پولیس کو تھوڑا سا ٹرین کر دیں. ہم ہاسپٹلائز اسٹوڈنٹ ہیں, ہم اگر پانی بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ کی مہمان نوازی کا بہت شکر گزار ہے. یوتھ کو امپاور کریں آپ لوگ,
اب مین اسٹریم کرے یوتھ کو, ان قومی ایشوز میں ان کو شامل کر دی یوتھ کو. میں جی آپ کا سمجھ چاہتا ہوں کہ آپ تحریک حسینی ہے, ہمارے جو باقی آرگنائزیشن جو ذمہ دار لوگ ہیں, جو ہمارے قوم کے فیصلے کرتے ہیں, جو ہمارے قوم کے مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں, اس میں سوری ٹو سے ہمارے ایلڈرز بھی سامنے بیٹھے ہیں. میں سب سے پہلے آپ سے معذرت بھی دیتا ہوں. تو ادھر معذرت کرتے ہیں, ہم سے نہیں کہتے. وہ ارادہ ہے معذرت. بہت شکریہ, آپ خود کے بات کریں. کل کی بات ہے اس لیے کیونکہ آپ ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں. اگر آپ کے سامنے ہم کل کی بات نہیں کریں گے, اگر کل ہم میڈیا پہ کریں گے تو پھر پتری بازی آتے ہیں نا. اگر آپ کے پاس کریں گے تو آپ لوگ اس کو وہ ایک انشینٹ جو اسکول آف تھاٹ ہے اس میں ابھی تک رہتے ہیں. جو انشینٹ اسکول آف تھاٹ ہے, فیصلے ابھی ہم پوسٹ ماڈرن ایرا میں رہ رہے ہیں. تو اگر یوتھ کو شامل کیا گیا ان فیصلوں میں, ان قومی مسائل, تو یہ سارے انرجیٹک یوتھ ہے. ہم اسلام آباد لیول پہ بہت کام کرتے ہیں. اور ایون ابھی جو لینڈ ڈسپیوٹ ایک منسٹر سے ہم نے بات بھی کی, یہ اس بات کی گواہ ہے. اس منسٹر نے کہا ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ کو یہ بات کہی بھی نا, میں پی ایم کو کہوں گا وہ ڈائریکٹ سوموٹو لے. اگر نہ کیا تو یہ یوتھ پھر ڈسارٹ ہو جاتا ہے. پھر ادھر ادھر کے آرگنائزیشن میں جو وہ آرگنائزیشن جو آپ لوگوں کو پسند نہیں ہے اس میں اس کا حصہ پھر بن جاتا ہے. جو غلط فہمیاں ہیں جو سوسائٹی میں, اس پہ اگر آپ لوگ آفیشلی کچھ کام کرے, یہی ہمیں جو میری یہی باتیں تھی, یہی گزارشات تھی. انشاءاللہ اگر بیچ میں کوئی بات آ گئی بہت بہت شکریہ, بہت بہت. اور جب تک خود کی بات نہ ہو اور مخلوقات کے ساتھ بات ہو تو میرے پاس سیٹسفائی مل جائے. میں پہلے بتا دوں کہ خاطر سے فوجی ان پڑھ نہیں ملتا. فوجی جو ہے وہ ضرور ایس ایس سی کے بعد آتا ہے, اور ایس ایس سی اچھے لوگ ہوتے ہیں اپلائی کرتے ہیں آفس. یہ میری آپ نے بڑی سی بات, بہت سی چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہوتی, کیا ہمیں بہت سی چیزیں جب ہم آپس میں بیٹھ, خاص طور پر اہل شیعہ کا بھی محرر ہونا چاہیے, اہل سنت کا بھی محرر ہونا چاہیے. اور ہمارے لیے اہل خوف اختیار کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے لوگ بھی موجود ہو, کوئی ضرورت بھی ہو تو وہ بھی ساتھ آ جائے. یہ ہماری اسپیشل محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك. پچھلے 3-3.5 سال کے اندر سب سے زیادہ پیسہ فوج کا لگا ہے 9% 11 ارب, اور اس کے بعد کرم ہے اس فوج میں کرم ہے. اور اسی طرح کام کر رہے ہیں. اس میں ہم 2 طرح کے پروجیکٹ کرتے ہیں. فوج جو ہے بڑے پروجیکٹ کرتے ہیں, یہ روڈیں ہیں جس پر روڈیں جا رہی ہیں, یہ بھی ہم صدر بائی پاس کی پر. یہ بڑے پروجیکٹس ہم کرتے ہیں جو کہ ہم خود نہیں کرتے, ہمارا ایک انجینئر ڈویژن ہے جو کہ کرواتا ہے کام, وہ سپروائز کرتا ہے, آگے ڈیفینیٹلی کانٹریکٹر کام کرتے ہیں. ترنت ڈیولپمنٹ کے اندر ہم اپنا حصہ ضرور ڈالتے ہیں, اور پلاننگ کے اندر ضرور ڈالتے ہیں. سپورٹ کرنا ہمارا ضرور کام. تو جہاں پہ ابھی پولیس نہیں جا سکتی پھر ہمیں ضروری ساتھ جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی, ورنہ ہمارا جو پرائمری کام ہے, ایک ہمارا سیکنڈری کام ہے. ہمارا پرائمری کام ہے ہم نے سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. میرے خیال میں دوبارہ جی سر, کمانڈر صاحب یہ ہمارے واقعاً پاکستانی قوم کا میں بات کر رہا ہوں, الحمدللہ, خود ایجنسی کا نہیں, پوری ملت کا. ہمارے ساتھی والدین جیسا سلوک کریں گے, آپ آیا کریں, اور ہم آپ سے بھی مادیبانہ التماس کرتے ہیں کہ آپ کی باتوں کی انشاءاللہ غلط فہمیاں ٹھیک ہے جی, کہ سڑک جو ہے نا, کیونکہ یہ ابھی جو چھپڑی مالک علی سے لے کے تو چھپڑی تک جو روڈ ہے یہ بھی صوبائی روڈ ہوگی. اس کے اوپر ہم ڈسٹرکٹ کرنے والے آپ لوگ اس کا خرچ نہیں کر سکتے اپنے فنڈ. ظاہر ہے کہ وہ اپنے دل کا جو بڑاس ہے وہ میں بھی ایک جملے میں, ایک شعر میں نکالوں گا. نہیں تو آپ پہلی بات کر لیں, چلتے. وہ شاعر ہے میرے, ہمیں غالب کا شعر ہے کہ زندگی کیا ہے عناصر میں. سے جا رہا تھا امام خمینی ایئرپورٹ, تو میرے خیال میں 2:30 بجے کا ٹائم تھا. ادھر وہ سرخ بتی جو ہے نا وہ جل رہی تھی, تو کوئی ٹریفک نہیں تھا. وہ ڈرائیور جو ہے نا وہ کھڑا کیوں ہے؟ تو ہم سب کو قانون کی پاسداری, قانون کا احترام ہم سب کا فرض ہے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون اس طرح سے کہ ہم خدا کرے کہ ہمارا یہ ملک پاکستان اس سے زیادہ ترقی کریں,